سو گیا آدمی. اور سخت حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں معراج کرائی گئی تھی نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, جنت جہنم دونوں بتایا گیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم میں دکھایا گیا ایک آدمی ہے, لٹایا گیا اس کو, اور لٹا کر کے حضرت جبرائیل بڑی چٹان لا رہے ہیں, بہت بڑا پہاڑ, سر پھوڑ رہے ہیں اس کا, بالکل باریک ہو گیا سر, اس کا پھٹ گیا پورا. اب وہ چٹان دور چلے گئی, پھر اس کو اٹھا کر کے لا رہے ہیں, سر تب تک برابر ہو گیا, پھر سر اس کا پھوڑا جا رہا ہے, پھر وہ پتھر وہاں دور جا رہا ہے, اس کا سر برابر. معمولی بات ہے یہ. اچھا جسم یہ نہیں ہے, اب جو جسم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا, یہ جسم نہیں. جہنم میں آدمی داخل ہوگا, بہت بڑا اللہ تعالیٰ اس کو کریں گے, بہت زیادہ بڑا آدمی ہو جائے گا. ایک دانت کے بارے میں آتا ہے حدیثوں میں, اگر آپ دیکھیں احد پہاڑ, آپ لوگوں میں سے کوئی عمرہ گیا ہوا ہے؟ کوئی عمرہ گئے ہیں آپ لوگوں میں سے؟ احد پہاڑ ہے, قریب قریب اندازاً اگر میں بولوں 8 سے 9 کلومیٹر پہاڑ ہے. وہ جہنمی کے دانت کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کریں گے. تصور ہے اتنا بڑا آدمی کو کیا جائے گا, اس کو سزا دی جا رہی ہے. سر اس کا بالکل باریک ہو رہا ہے, بڑی چٹان سر پر مار رہے ہیں اس کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے, کیا معاملہ اس کا؟ حضرت جبرائیل نے جواب میں کیا کہا, وہ نماز کے وقت میں سر اس کا بہت بھاری رہتا تھا, وزن رہتا تھا, سو جاتا تھا, ہلکا کر رہے ہیں اس کا سر. معمولی حدیث ہے یہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے. لیکن ہمارے ساتھ کیا ایسا معاملہ ہوتا ہے, سنتے ہیں ہم لوگ, اور جب سنتے ہیں نا تب تکلیف بھی ہوتی ہے, کیا معاملہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, لیکن جا کر کے پھر وہی چیز, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ابھی یہاں سے ٹھیک ہے آدمی سن لیا, وہ آدمی کو لگا واقعی میں یار کتنی بڑی چیز ہے, ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اس وقت, دنیا میں مشغول ہیں, یہ سب چیزوں میں ہم لوگ مشغول ہیں, کیا کر رہے ہیں ہم لوگ. لیکن پھر آدمی گھر چلا گیا, موبائل اٹھایا, دیکھا, سب ختم, ساری چیزیں ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے, اللہ تعالیٰ ہم کو دیندار بنائے. اصل یہ زندگی نہیں ہے, کبھی بھی ہم لوگ چلے جائیں گے. تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ اللہ کے پاس جب پہنچنا ہے اس کے لیے آدمی تیاری کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا انتقال ہوا تھا, جنازہ ان کا لایا گیا, قبر تیار ہو رہی تھی, قبر تیار ہو رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہاتھ میں ایک چھڑی, آپ کیا کہیں گے, چھوٹی سی لکڑی لے کر کے زمین گھس رہے تھے اور رونا شروع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کہتے ہیں اس قدر روئے, اتنا روئے, جہاں بیٹھے تھے پورا حصہ وہاں کا بھیگ گیا, اتنا زیادہ روئے. اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا, یہاں سب کو آنا ہے, تم کو یہاں آنے سے پہلے اس کی تیاری کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو بول رہے ہیں؟ سب کے سب صحابہ کیا ہیں, جنتی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان کو اگر خطاب یہ ہو رہا ہے تو میرا اور آپ کا, ہم لوگوں کا کیا معاملہ ہے پھر؟ لہذا آدمی تیاری کرے, دین کے لیے آدمی وقت نکالے, اللہ سے آدمی قریب ہو. اس وقت ہمارا کیا معاملہ ہے مسلمانوں کا؟ دیکھیں آپ معاملہ کیا ہے, کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں, کوئی معاملہ اللہ تعالیٰ. اب دیکھیں توحید سے کس قدر دور, شرک میں پوری امت تقریباً پڑی ہوئی ہے, اور پھر ان کو شکایت ہے اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی. کہاں سے آئے گی اللہ کی مدد؟ یہ معاملہ ہوتا. بہرحال سبق شروع کرتے ہیں, زیادہ تفصیل نہیں, بالکل آسانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد, کتاب التوحید پر ہمارے درس کا یہ سلسلہ جاری ہے. سبق کا نام ہے باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب, توحید کی فضیلت, توحید کی فضیلت اور اس سے آدمی کے گناہوں کے معاف ہونے کا بیان. توحید کی تعریف اس سے پہلے کیے تھے. کیا ہے توحید کی تعریف؟ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا. توحید کی قسمیں کتنی بتائی گئی تھی؟ 3. توحید ربوبیت, الوہیت. توحید ربوبیت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ خالق ہے, رازق ہے, اللہ کو رب ماننا. اللہ کے جتنے افعال ہیں یہ توحید ربوبیت, کام, جتنے کام اللہ تعالیٰ کے, یہ کس سے ہیں؟ توحید. اور توحید الوہیت صرف اللہ کی عبادت, عبادت سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, توحید الوہیت. توحید عبادت بھی اس کو کہتے ہیں. اور تیسری توحید کی قسم توحید
اسماء و صفات، اللہ کے نام ہیں، اللہ کی صفات ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ویسے اس کو ماننا، اور جس نام میں اور جس صفت میں نقص ہے، کمی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو پاک کرنا، صاف کرنا۔ آج کا جو باب ہے باب فضل التوحید، توحید کی فضیلت اور اس سے آدمی کے گناہوں کے معاف ہونے کا بیان۔ یہ توحید کی تعریف تھی۔ طاغوت پچھلی بار ہم لوگ پڑھے تھے، کیا کہتے ہیں طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی عبادت میں یا اطاعت میں یا اتباع میں، کسی کی عبادت، اطاعت، اتباع، بات ماننا اس کی، اتباع یا اطاعت کس کو کہتے ہیں اگر آپ بولیں گے، اسی کی بات ماننا، اسی کے پیچھے چلنا۔ تو کسی کی عبادت میں یا اس کی بات ماننے، اطاعت میں یا اس کی اتباع میں حد سے گزر جانا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ۔ آسان مثال، کوئی بت ہے، مورتی ہے، اس کی عبادت آدمی کر رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے، اب یہ بت، یہ مورتی، یہ بت کیا ہوا؟ یہ طاغوت، یہ طاغوت۔ ایک آدمی ہے کسی اور مذہب سے، لوگ اس کے سامنے، ابھی کئی لوگ افراد، کئی لوگ آپ کو ملیں گے، لوگ اس کے سامنے جاتے ہیں نا، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اس کو باقاعدہ، آدمی خوش ہوتا ہے اس سے۔ یہ آدمی کیا ہوا؟ یہ طاغوت۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ طاغوت، شیطان کی لوگ عبادت کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں؟ باقاعدہ ایک گروپ ہے۔ تو اب یہ کیا ہوا؟ یہ طاغوت۔ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کی عبادت میں یا اطاعت میں یا اس کی اتباع میں حد سے آدمی گزر جائے، یہ طاغوت ہے۔ توحید کی فضیلت میں سب سے پہلی آیت ذکر کی ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ زیادہ تفصیل نہیں، صرف آپ کو سمجھنا ہے کیا بولنا چاہ رہے ہیں۔ کیا فضیلت ہے توحید کی؟ کہتے ہیں جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملاتا، ایمان کے ساتھ ظلم نے، خالص ایمان، پکا ایمان جس کا ہوگا، فضیلت کیا ہے اب اس کی؟ ایک تو امن اس کو ملے گا، سکون، چین، اور یہ ہدایت یافتہ ہے۔ ہدایت کی کہاں ضرورت ہوتی ہے؟ دنیا میں، آخرت میں۔ امن کہاں ضروری ہے؟ دونوں جگہ۔ اگر آدمی توحید کو سمجھ جائے، توحید پر آدمی عمل کرے، تو آدمی کو دنیا میں کیا ہوگا؟ امن، ہدایت، دونوں چیزیں ملے گی۔ آخرت میں امن و امان اس کو ملے گا۔ دنیا میں کیسے آدمی کو امن ملے گا یا دنیا میں کیسے ہدایت ملے گی؟ اللہ تعالیٰ اس کو علم سکھائیں گے اور اس علم کے مطابق آدمی عمل کرے گا۔ توحید کا علم یا شریعت کا علم آدمی اللہ تعالیٰ اس کو سکھائیں گے اور یہ آدمی اس پر عمل کرے گا، اس اعتبار سے امن اور آدمی کو ہدایت۔ آخرت میں کہاں جائے گا؟ یہ جنت میں داخل ہوگا توحید کی فضیلت کے اعتبار سے۔ تو جو آدمی ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ کس کو نہیں ملا رہا؟ یہ ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین، اب ظلم سے مراد، ظلم کی کتنی قسمیں ہیں؟ ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا ظلم آدمی اپنے آپ پر کرتا ہے، گناہ کے کام، اللہ کی نافرمانی، یہ اپنے آپ پر ظلم ہے ایک۔ دوسرا کسی اور پر آدمی ظلم کر رہا ہے، معروف ہے، آپ سمجھتے ہوں گے، کسی کا مال کھا رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، غیبت کر رہا ہے کسی کی، یہ اس آدمی پر کیا ہے؟ ظلم۔ تیسرا ظلم کون سا ہے؟ شرک، اللہ کو چھوڑ کر کے یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو آدمی پکارے۔ کتنے قسم کا ہوا ظلم؟ ایک تو اپنے آپ پر ظلم، کیا مثال ہے اس کی؟ گناہ آدمی کرے۔ دوسرا ظلم کسی انسان پر آدمی کر رہا ہے، کیسے؟ اس کا حق مار رہا ہے، غیبت کر رہا ہے۔ تیسرا ظلم اللہ کے ساتھ آدمی کر رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کو۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اصل چیز ہے آپ لوگ سمجھیں بس۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملائیں گے، شرک کو، تو ان کے لیے ہدایت ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور آخرت میں امن و امان ہے، عذاب کا خوف ان کو نہیں ہوگا۔
صحابہ کرام جب یہ آیت اتری صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون اپنے آپ پر ظلم نہیں کرے گا؟ کون سا ظلم انہوں نے مراد لیا؟ اپنے آپ پر ظلم. کیا ہے مراد اس سے؟ اپنے آپ پر گناہ. جو بھی آدمی اپنے آپ سے گناہ کرتا ہے. صحابہ نے کہا کون ہے جو اپنے آپ پر ظلم نہیں کرے گا؟ گناہ کس سے نہیں ہوتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ جو سمجھ رہے ہو تم یہ ہے، اس سے مراد نہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے. صحابہ کو آیت سمجھ میں نہیں آئی، کس کے پاس آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اگر کوئی چیز دین کا کوئی مسئلہ نہیں سمجھ میں آتا کس کے پاس آدمی جائے گا؟ علم والے کے پاس. انٹرنیٹ کھول کر کے آدمی بیٹھ جائے، آدمی چلا جاتا، پھر کہیں بھی آدمی نکل جائے گا. جو اس کو سمجھ میں آتا پھر ویسے سمجھے گا. علماء موجود ہیں، ان کی طرف آدمی رجوع کرے. پہلی آیت، تفصیل اس میں بہت ہے لیکن تفصیل میں نہیں جاؤں گا. آیت سمجھ میں آ گئی؟ ایک آدمی ہے، سوال، ایک آدمی ہے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا. علم نہیں ہے اس کو کچھ بھی، بس پڑھ لیا. کہا کہ لوگ پڑھتے تھے میں بھی پڑھ لیا. کیا اس کو یہ پڑھنا فائدہ دے گا؟ بغیر علم کے لا الہ الا اللہ پڑھے گا، کوئی فائدہ ہوگا؟ ایک آدمی ہے لا الہ الا اللہ کو دل سے آدمی مانتا ہے، ٹھیک ہے اسلام ہی صحیح ہے، دل سے اقرار ہے آدمی کو، لیکن زبان سے یا عمل سے آدمی مسلمان نہیں ہے، فائدہ ہوگا اس کو؟ کوئی مثال؟ ہاں، کون ہے چچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ ابو طالب. ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی میں جب تک زندہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کیے کہ نہیں کیے؟ جب تک زندہ تھے تب تک سپورٹ کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی تکلیف دیتا فوراً حضرت ابو طالب آ جاتے. دل سے ان کو معلوم تھا کہ نہیں تھا اسلام سچا ہے؟ کئی بار انہوں نے کہا ہے، لیکن دل سے اقرار آدمی کو ہو ہاں سمجھ رہا یہی سچا مذہب ہے بھتیجے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. زبان سے انہوں نے اقرار کیا نہیں، اعمال کیے نہیں، فائدہ ہوگا نہیں، جہنم میں داخل کرے گا اللہ تعالیٰ. ایک دوسرا انسان، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک دوسرا انسان زبان سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل سے مسلمان نہیں ہے، زبان سے بھی ہے عمل بھی کر رہا ہے، دل سے نہیں، فائدہ ہوگا اس کو؟ کیسے؟ ٹھیک ہے زبان سے تو بول رہا ہے لا الہ الا اللہ، عمل بھی کر رہا ہے، دلیل چاہیے. ہاں کون بولے؟ ہاں منافقین. جزاک اللہ. زبان سے اقرار کیا تھا انہوں نے، منافقین نے عمل کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے مسلمانوں کے ساتھ میں. اچھا ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں اللہ ان کو ڈالے. کیوں؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ دل سے اقرار نہیں کیا تھا. اور اصل میں ایک آدمی دیکھیے آپ، ایک آدمی ہے فیس ٹو فیس آپ کو بتا رہا ہے کہ نہیں بھائی میرا یہ معاملہ نہیں ہے، اور ایک آدمی چھپا کر کے اس کو معاملہ کر رہا ہے. دونوں میں نقصان کس سے ہوگا زیادہ؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب سے نچلے گڑھے میں ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ آدمی دل سے یہ سمجھے کہ اسلام سچا ہے، نہ زبان سے بول رہا ہے عمل بھی نہیں کر رہا، فائدہ ہوگا اس کو؟ ایک دوسرا انسان ہے عمل بھی کر رہا ہے، زبان سے بھی بول رہا ہے لیکن دل سے اقرار نہیں کر رہا، سمجھا جائے گا اس کو مسلمان؟ منافقین. لہذا مسلمان ہونے کے لیے، ایمان والا ہونے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے؟ دل سے اقرار، پھر زبان سے، دل سے یقین ہو، زبان سے اقرار ہو، پھر اعمال بھی آدمی کرے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. سمجھ میں آ گیا یہ؟ ٹھیک. دوسری دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں. 5 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے
بندے اور اس کے رسول ہیں. ایک دوسری بات، معاف کیجیے، دو باتیں ہو گئی. وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو کیسے پیدا کیا؟ اپنے کلمے کن سے. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے، بنانا چاہتا ہے، تو کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کن، ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اس کلمے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کن سے، کلمہ کن سے پیدا کیا. وَرُوحٌ مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ نے جو روحیں پیدا کی تھیں انہی میں سے ایک روح سے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے پیدا کیا. خاص روح نہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں نا خاص اللہ نے بنایا، اللہ کے بیٹے ہیں، آگے تفصیل آئے گی. پھر اس کے بعد تین چیزیں ہو گئی. پہلی چیز، اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہیں، عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی. دوسری بات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں. حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کلمہ کن سے پیدا کیا، اور اپنی جو روحیں اللہ نے پیدا کی تھی ان روحوں میں سے ایک روح سے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے پیدا کیا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ تین. چوتھی چیز، والجنت حق، جنت حق ہے. والنار حق، جہنم. کتنی چیزیں ہو گئی؟ پانچ چیزیں ہو گئی. جنت حق ہے، اللہ نے بنایا ہے جنت کو، ہمارا ایمان ہے. جہنم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، ہمارا ایمان ہے. کئی لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب نہیں، حساب کتاب ہوگا تب اللہ تعالیٰ جنت بنائیں گے، تب اللہ تعالیٰ جہنم بنائیں گے. لیکن ہمارا ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنا کر کے رکھا ہوا ہے. اب یہ پانچ چیزیں ہو گئی. پانچ چیزوں کی جو آدمی گواہی دے گا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں پانچ چیزوں کی گواہی. ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو کہاں داخل کریں گے؟ علی ما کان من العمل، اگرچہ عمل میں کوتاہیاں کیوں نہ ہو، عمل میں کمی کیوں نہ ہو، اس کے اللہ تعالیٰ کہاں اس کو داخل کریں گے؟ اب اس کو آپ غور سے سنیں کہ اصل میں بتلانا کیا ہے یا مقصود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ چیزیں گنوائی. ہاں کوئی ایک گناؤ پانچ چیزیں. کیا بولیں؟ بولیے، کوئی ایک بولیے. ہاں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، یعنی گواہی دے آدمی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. دوسری بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں. تیسری بات، حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں. اور کیسے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو؟ کلمہ کن سے. اور اس کے بعد ایک اور بات ہے ان کے تعلق سے، جو روحیں اللہ نے پیدا کی ان میں سے ایک روح. ٹھیک ہے، تین چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز، جنت حق ہے، جہنم حق ہے. پانچ چیزیں. پانچ چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر ان چیزوں کی گواہی آدمی دے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے، اس کے عمل میں کوتاہی کمی کیوں نہ ہو. گواہی دینے کے لیے، گواہی کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نا، ان پانچ. گواہی دینے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ بولو. گواہ، آپ مثال کے طور پہ ایک مثال آسان زبان میں آپ کو دیتا ہوں میں. آپ کسی کیا کہتے ہیں کورٹ وغیرہ پہنچ گئے، گواہ ہیں آپ، کیا چیز ضروری ہے آپ کے لیے؟ گواہی دینا ہے آپ کو. ہاں، کیا ہو پہلے؟ یقین ہو آپ کے پاس. ہاں، دوسرا اور اس کو دوسری زبان میں آپ کہیے، علم آپ کے پاس ہو. علم آپ کے پاس ہو. بغیر علم کے، بغیر یقین کے گواہی دیں گے چلے گا؟ ٹھیک ہے، آج تو وہ خرید کر کے لاتے، اس کا معاملہ نہیں کہہ رہا ہوں میں. بغیر علم کے، بغیر یقین کے، اور آدمی بغیر شک کے گواہی دے گا. ایک آدمی گواہی دے رہا ہے، علم اس کے پاس نہیں، چلے گا؟ اصل میں صرف گواہی دینے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ساری چیزوں کے ساتھ آدمی کو گواہی دینی ہے. علم آدمی کے پاس ہو، یہ جو پانچ چیزیں ان کا علم آدمی کے پاس ہو. توحید کس کو کہتے ہیں؟ یہ جانے آدمی. ورنہ اس وقت اکثریت کیا ہے لوگوں کی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا لوگوں کی اکثریت اللہ کا، توحید کا، اسلام کا اقرار کے بعد اکثریت کیسی؟ وہم مشرکون. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وہم مشرکون. لوگوں کی اکثریت ایمان لانے کے باوجود کیسی ہے؟ مشرک.
سمجھتے نہیں ہیں. کہا کہ نہیں لا الہ الا اللہ کا اقرار. اب جنگیں ہو جائیں گی اس پر. مسئلہ کیا ہوا اس وقت؟ توحید کا نام شرک، شرک کا نام توحید رکھا گیا ہے. کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہوئے مارکیٹ میں لوگوں کو شرک کی دعوت دیں گے، اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارنے کی، اور اس کو ثابت کریں گے یہ توحید ہے، ثابت اس کو کریں گے یہ توحید ہے، یہ اصل چیز ہے، اسی پر آپ ہیں، اہل سنت والجماعت آپ ہیں، یہی حق ہے. اللہ کی توحید کا پورا ستیہ ناش کر دیے بیٹھ کر کے. یہاں مسئلہ کیا ہے ان کا؟ وہاں سے وہ نذرانے جو مل رہے ہیں نا، وہ نذرانے بند ہو جائیں برابر یہ لوگ پلیٹ فارم پر آ جائیں گے. نذرانے بند کر دیجئے آپ، سارے معاملے حل ہو جائیں گے. تو گواہی دینے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ یقین ہے، علم ہے، شک آدمی کو نہ ہو. لا الہ الا اللہ، اس کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 3 2 5 ہو گئے، اور بڑھا کر کے بولو 6، اور بڑھائے تو 7 شرطیں ہیں. آئندہ درس میں آپ لوگ دیکھ کر کے آئیں گے. وہ ہوم ورک ہے. یہ کیا دیکھنا ہے آپ کو؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید. کلمہ توحید کے کتنی شرطیں ہیں؟ کتنی شرطیں بتا دیا میں، کتنی ہیں؟ یاد کر کے آنا ہے آپ کو. یہ یاد آپ کریں گے نا، یہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہے انشاءاللہ. آپ یقین کریں میرا، میں ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں. اگر یہ شرطیں آپ نے یاد کر لی اور اس کو آپ سمجھ گئے، نجات ہے آدمی کی، میری آپ کی سب کی نجات ہے. اس میں 7 شرطیں ہیں. میں نہیں بولوں گا، آئندہ درس میں کسی بھی ایک سے میں پوچھوں گا. اب اس کا یہ مطلب نہیں آپ آدمی بھاگ جائے یہاں سے. پڑھیے آپ اس کو سمجھنا ضروری ہے. تو آپ دیکھیں گواہی آپ کو دینی ہے. کیا چیزیں ضروری ہے گواہی کے لیے؟ علم ہو آدمی کے پاس، یقین ہو، شک آدمی کے پاس نہیں ہو. اب اس کو چھوڑ کر کے 4 اور چیزیں باقی ہیں. تو کل ملا کر کے 7 چیزیں ہیں لا الہ الا اللہ کی شرطیں. اب آدمی اس کا اقرار کرے ان 5 چیزوں کا. سب سے پہلی گواہی کیا ہے اس میں؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انعام کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کہاں داخل کریں گے اس کو؟ جنت میں، اگرچہ کہ عمل میں کوتاہی کمی کیوں نہ ہو. معمولی بات ہے یہ. کیا سمجھ میں آیا اس سے؟ یہ کس کی فضیلت ہے؟ یہ توحید کی فضیلت ہے. یہ سبق کا نام جو رکھا تھا، کیا نام ہے سبق کا؟ توحید کی فضیلت، اور اس سے گناہوں کے معاف ہونے کی بات. توحید کی فضیلت کیا سمجھ میں آ رہی اس سے؟ اللہ تعالیٰ کہاں داخل کرے گا اس کو؟ فضیلت ہوئی توحید کی. ٹھیک. گناہ کیسے معاف ہو رہے ہیں اس کے؟ کہاں معاف ہو رہے ہیں؟ سمجھ میں کوئی چیز سمجھو. جنت میں داخل ہو گیا، مطلب کیا ہے اس کا؟ اب 2 چیزیں ہیں اس میں. ایک آدمی اگر کبیرہ جو گناہ ہے، بڑے گناہ، الگ الگ اس کی تفصیلات ہیں، کتنے الگ الگ علماء نے اس کو گنا. بعض لوگوں نے کہا 70 ہیں کبیرہ گناہ، بڑے بڑے جو گناہ ہیں. اچھا، گناہ کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں؟ صغیرہ، کبیرہ. ٹھیک، یہی اصل ہے. کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کون سا ہے؟ شرک. اللہ کے ساتھ کسی اور کو آدمی پکارے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو آدمی پکارے. تو بہرحال اس حدیث میں جو اصل چیز ہم کو سمجھنی تھی وہ یہ توحید کی فضیلت کیا ہے. آیت سے کیا سمجھے؟ توحید کی کیا فضیلت ہے؟ دنیا میں کیا ہوگا؟ ہدایت آدمی کو ملے گی، امن آدمی کو نصیب ہوگا. اس وقت دنیا میں امن ہے، کیوں؟ سب سے بڑی چیز غائب ہے. کیا غائب ہے؟ توحید. دنیا کے سارے لوگ مل کر کے بھی آپ یقین کریں اس وقت یہ جو معاملہ چل رہا ہے، ایسے اگر یہ پکارتے رہیں گے تب بھی اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اللہ نے صاف معاملہ کہا ہے. ایمان ہو ضروری ہے، آدمی تبھی امن والا ہوگا. جیسے جیسے ایمان، توحید میں جیسے کمی آئے گی، جتنی زیادہ توحید میں کمی آئے گی اتنا امن آدمی کا کم ہوتا رہے گا دنیا سے. توحید جتنی کم ہوگی امن دنیا سے اتنا کم ہوگا. اس میں تفصیل بہت ہے لیکن تفصیل میں ہم لوگ نہیں جائیں گے. اچھا، بار بار آپ لوگ ایک چیز سنتے ہیں، عبادت. کیا مطلب ہے عبادت کا؟ اس سے پہلے ایک چیز، حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. کن لوگوں پر رد ہو رہا ہے اس سے؟ عیسائیوں پر اور یہودیوں پر. کیا رد ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، عیسائیوں پر رد یہ ہے اللہ کا بیٹا مانتے یا خود اللہ تعالیٰ مانتے.
بعض ہے نا عیسائی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ 3 میں کا 1، حضرت عیسیٰ مریم اللہ تعالیٰ ملا کر کے اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، ان پر رد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید، حضرت عیسیٰ کیا اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ کس پر رد ہوا؟ عیسائیوں پر۔ یہودیوں پر کیسے رد ہو رہا ہے؟ الزام کیا لگاتے ہیں حضرت عیسیٰ پر نعوذ باللہ؟ یہودی حضرت مریم پہ کیا الزام لگاتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ اور حضرت عیسیٰ کو پھر کیا کہتے ہیں؟ ولد الزنا کہتے ہیں نعوذ باللہ، یعنی یہ زنا سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے۔ دونوں پر رد۔ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا کیسے؟ کلمہ کن سے، اللہ کی پیدا کردہ روحوں میں سے ایک روح ہے وہ۔ یہاں کس پر رد ہوا؟ یہ یہودیوں پر۔ عیسائیوں پر رد، کہا اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں نہیں، خود اللہ ہے یہ نہیں، دونوں پر رد۔ ٹھیک۔ دوسری بات، دوسرا سوال آپ سے، بار بار آپ لوگ سنتے ہیں عبادت بار بار سنتے ہیں۔ اب اصل میں سوال اگر آپ سے کرے ہیں عبادت کس کو کہتے ہیں، اکثر و بیشتر لوگوں کے دماغ میں آئے گا نماز پڑھنا، ہے نا؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ایک تعریف کرے عبادت اصل میں۔ اللہ کے احکامات کے حساب سے چلنا۔ اور کوئی ہے عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پہ ہم لوگوں کے ذہنوں میں کیا تھا؟ عبادت مطلب نماز پڑھنا، ہے نا؟ سب تقریباً یاد رکھو اس کو۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ تعریف کرتے ہیں، اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والافعال الظاہرہ والباطنہ۔ یہ عبادت کی تعریف ہے۔ کہتے ہیں ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں یا جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اللہ راضی ہوتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ما یحبہ اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ پسند کر رہے ہیں، ویرضاہ، اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ دو چیزیں ہو گئی۔ من الاقوال، زبان سے، اذکار وغیرہ 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 سب ہو گئی، دعا سب۔ والافعال، کام، نمازیں، عبادتیں، روزے سب۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کیا ہو رہے ہیں؟ ہاں، راضی ہو رہے اللہ تعالیٰ۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ راضی ہو رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں اس کو۔ اور دوسری چیز، چاہے آدمی زبان سے کہے یا آدمی اعمال سے کرے، چاہے ظاہری طور پر ہو لوگوں کے سامنے یا باطنی طور پر، سب چیزیں، ان سب کا تعلق کس سے ہے؟ اس کو ملا کر کے کیا کہیں گے آپ؟ عبادت۔ مثال کے طور پہ بھروسہ کہاں سے ہوتا ہے؟ عبادت ہے، یہ عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ ڈرنا کس سے ہے؟ ایک آدمی اللہ سے ڈرا، کہاں سے ڈر رہا ہے؟ عبادت ہے یہ؟ زبان سے۔ تسبیح آدمی کر رہا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، عبادت ہے یہ؟ نماز پڑھ رہا ہے آدمی، یہ عبادت ہے؟ روزے رکھ رہا ہے، عبادت ہے یہ؟ ٹھیک۔ ایک تو اللہ تعالیٰ راضی رہیں، اس سے خوش رہیں، پسند کریں اللہ تعالیٰ اس کو، اور آدمی کیسے کرے گا وہ؟ چاہے اپنی زبان سے ہو یا اعمال سے ہو، ظاہری طور پر ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا چھپ کر کے ہو، ان ساری چیزوں کو ملا کر کے جو چیز بنتی ہے اس کو کیا کہیں گے آپ؟ عبادت۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا چیز؟ بس آپ سمجھیں یہ اصل چیز ہے، سمجھ جائیے۔ تو یہ حدیث ہے۔ اس کے بعد ایک دلیل ذکر کی، روایت ضعیف ہے، اس کو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں، ضعیف روایت ہے وہ۔ تیسری ایک دلیل ذکر کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ جہنم کو حرام کر دیتے ہیں اس شخص سے، اس شخص پر جہنم حرام ہے جو آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ کیسے؟ لیکن یبتغی بذالک وجہ اللہ، صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر لا الہ الا اللہ کو سمجھتا ہے، اس کا علم آدمی کو ہوتا ہے، اس کے تقاضے آدمی پورے کرتا ہے، صرف زبان سے نہیں۔ کتنے مسلمان ایسے آپ کو ملیں گے لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، مزاروں پر جا رہے ہیں، چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، نظر و نیاز چل رہی ہے، 11ویوں کے معاملے ہیں،
اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکار رہے ہیں, دوسروں سے ساری چیزیں ان کی چل رہی ہیں, لیکن دعویٰ ان کا مسلمان ہونے کا ہے, فائدہ ہوگا ان کو؟ نہیں ہوگا فائدہ. تو آدمی اللہ تعالیٰ اس شخص پر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں لا الہ الا اللہ کا اقرار جو آدمی کرتا ہے. اور کیسے اقرار آدمی کر رہا ہے؟ اللہ کو راضی کر رہا ہے, اللہ کو خوش کر رہا ہے, علم کے ساتھ, یقین کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, سچائی کے ساتھ. 4 چیزیں ہو گئی اور 3 باقی ہیں لا الہ الا اللہ کے شرائط میں سے, آپ لوگ دیکھ کر کے آئیں گے وہ. تو یہ دلیل تھی ہماری, بات سمجھ میں آ گئی اس سے کہ صرف لا الہ الا اللہ کا آدمی اقرار کرے بغیر سوچے سمجھے, بغیر علم کے, فائدہ ہوگا آدمی کو سمجھنا ضروری ہے. ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, یہ بول کر کے بھی آدمی مزاروں پر جائے, چڑھاوے آدمی چڑھا رہا ہے, غیر اللہ کو آدمی پکارتا ہے, مرا ہوا آدمی سن سکتا ہے, وہ بول سکتا ہے, وہ وہاں جا کر کے سر پٹک رہا ہے آدمی, اور یہ سوچ رہا ہے, یہ سن کر کے اللہ کے پاس میرے بارے میں بولے گا اللہ تعالیٰ تیرا فلاں بندہ آیا تھا, دعا کر رہا, اللہ ہوگا ایسا؟ کم از کم آدمی سمجھے تھوڑا سا, آدمی اللہ نے عقل اس کو دی ہے, سمجھے آدمی. جو آدمی مر چکا ہے, مرنے کے بعد آدمی سڑ جاتا ہے, گل جاتا ہے, کیا سنے گا وہ؟ اس کو اس کی پڑی ہوئی ہے, اللہ کا اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں وہ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس سے جا کر کے آدمی یہ پکار رہا ہے اور کہتا ہے کہ آپ جو ہے ایسا کیجئے ایسا کیجئے, جہالت ہے یہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له, لوگوں ایک مثال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں, غور سے سنو. جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے ان الذین تدعون من دون اللہ, دوسروں کو پکارتے ہیں, مکھی تک یہ لوگ پیدا نہیں کر سکتے, لن یخلقوا ذبابا, مکھی بھی نہیں پیدا. اور آگے اللہ تعالیٰ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. اگر آپ دیکھیں کبھی کبھی لوگ جا کر کے مٹھائیاں چڑھاتے ہیں نا, چڑھاوے, نذرانے, مٹھائیاں لوگ لے جا کر کے رکھتے ہیں, مکھی بیٹھی, اب جتنی اس کی ضرورت ہے اتنا اٹھاتی ہے نا مکھی وہاں سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی مکھی ان سے, ان کے چڑھاوے سے کوئی چیز چھین کر کے ان سے لے جائے, واپس لا سکتے ہیں یہ؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب, پکارنے والا بھی اور جس کو پکار رہا ہے وہ بھی, دونوں کیسے ہیں؟ کمزور ہیں, دونوں کمزور ہیں. آدمی سوچے, خدا آدمی سوچ, اللہ تعالیٰ کو آدمی پکارے, اللہ سے فریاد کرے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں گے. لہذا یہ ہے لا الہ الا اللہ کی فضیلت, کلمہ توحید کی, لیکن اس کو سمجھنے کی. آخری حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن, اس کے بعد آنے والی حدیث ضعیف ہے, اس کو میں نے ختم کر دیا, اور اس کے بجائے ایک صحیح حدیث ہے, وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. قیامت کے دن ایک آدمی کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا. اب اس کے نام اعمال سب نکالے جا رہے ہیں, جس میں سب جو لکھا گیا ہے, 99 دفتر, 99 رجسٹر اس کے نکالے گئے, سب میں گناہ بھرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ رہے ہیں ہاں بھائی ہمارے لکھنے والوں نے زیادتی کی تجھ پر؟ کہا نہیں اللہ تعالیٰ. تجھ پر ظلم کر رہے ہیں ہم؟ کہا نہیں اللہ تعالیٰ. کہا ٹھیک ہے, ایک نیکی ہے تمہاری, ابھی ایک رجسٹر اس سے پھر نکال. یہاں کتنے رجسٹر ہے اس کے؟ 99. ایک ترازو کا جو ایک پلڑا ہے اس پر رکھا گیا ابھی. اب دوسرا رجسٹر اس کا نکالا گیا, ایک رجسٹر ہے سنگل. اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ تعالیٰ ایک رجسٹر یہ 99 کے مقابلے میں کیا اس کا معاملہ ہوگا؟ ترمذی کی روایت ہے. اب اس رجسٹر میں لا الہ الا اللہ ہے, سمجھ کر کے پڑا ہوا تھا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تھا اس نے؟ نہیں. اصل چیز ہے یہ, اس کو آپ سمجھیے. یہ جو 99 تھے یہ اس کے اپنے پرسنل گناہ تھے اس کے, لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو اس نے شریک کیا تھا نہیں. لا الہ الا اللہ ایک رجسٹر ہے, یہاں 99. اللہ سے کہے اللہ تعالیٰ ایک رجسٹر ہے یہ 99 کے موقع کیا ہوگا؟ لیکن جیسے ہی رکھا گیا یہ رجسٹر, کون سا پلڑا بھاری ہوا؟ لا الہ الا اللہ کا. کیوں ایسا ہوا؟ اللہ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہیں کیا تھا. اس نے آدمی توحید پر اگر انتقال اس کا ہو جاتا ہے, گناہ اس کے ساتھ میں تھے, گناہ کیا آدمی, بڑے بڑے گناہ اس نے کیا, لیکن توحید میں پختہ تھا. آپ دیکھیں دو چیزیں ہیں اس کے ساتھ, یا تو اللہ تعالیٰ اس کی توحید کی فضیلت کی وجہ سے سارے گناہ معاف کر کے اس کو سیدھے سیدھے اللہ کہاں داخل کریں گے؟ سارا. یہ توحید کی کیا ہوئی ہے؟ فضیلت. یا تو کیا ہوگا, گناہ اس کے تھے, اللہ اس کو کہاں داخل کریں گے؟ پہلے پھر
جہنم میں داخل ہوگا، گناہ سارے اس کے ختم ہو جائیں گے، عذاب اس کو ملے گا، پھر نکال کر کے کہاں داخل کریں گے؟ توحید کی فضیلت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آدمی توحید کو اگر سمجھتا ہے، قبول کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو آدمی شریک نہ کرے، جہنم میں ہمیشہ آدمی رہ ہی نہیں سکتا، اللہ اس کو نہیں رکھیں گے۔ یہ اصول ہے اہل سنت والجماعت کا، اور قرآن و حدیث میں یہ اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ آخری بات اس سبق کی ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی، اے ابن آدم، ہم سب سے خطاب ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسانوں اگر تو میرے پاس، اے آدمی ابن آدم انسان، اگر تو میرے پاس ایسے آئے کہ زمین بھر کے تو گناہ لے کر کے آ رہا ہے، کتنے گناہ؟ زمین بھر کے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان گناہوں میں تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا، شرک ہے نہیں، بقیہ سارے گناہ اس کے پاس ہیں، جھوٹ بولا تھا، غیبت وغیرہ 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 وغیرہ، سب چیزیں ہیں، اللہ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک کیا تھا، خالص توحید۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جتنے گناہ تو لے کر کے آئے گا اتنی مغفرت میں لے کر کے آؤں گا۔ توحید کی فضیلت، آدمی کے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں، زمین بھر کے آدمی گناہ لے کر کے آئے گا اتنی اللہ مغفرت لیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ زیادتی آدمی کرتا پھرے، فضیلت ہے توحید، اتنی بہترین یہ چیز ہے توحید کہ اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں کو آدمی کے معاف کر دیتے ہیں، آدمی اس کو سمجھے۔ اور بدقسمتی سے آج ہمارے پاس ہوا کیا ہے، کچھ لوگ ہیں نذرانے جن کو دیے جاتے ہیں اور جن کی روٹیاں اسی سے چل رہی، پیٹ ان کا اسی سے بھر رہا ہے، بھولے بھالے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، بھولے بھالے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہی توحید ہے، آپ مزاروں پہ جاؤ، عبد القادر جیلانی صاحب کے نام کے نذرانے چڑھاؤ، 11ویں کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو، یہی توحید ہے۔ بھولے بھالے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، کہیں سے بھی دلیل لا کر کے، نہ سر ہے اس کا نہ پیر ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں واقعی میں یہ دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید کو سمجھنے کی توفیق دے۔ توحید آدمی سمجھے گا، دنیا آخرت دونوں جگہ امن آدمی کو میسر ہوگا، دنیا میں آدمی ہدایت یافتہ، سارے گناہوں کو معاف اللہ تعالیٰ اس کے کریں گے، جنت میں اس کو اللہ تعالیٰ داخل کریں گے۔ یہ توحید کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی پر ثابت قدم رکھے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔